بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزات صرف نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام موصب بن ولید ابن ریان تھا، ایک ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بندہ تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی گہری ہو گئی اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون، جس کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اپنے دوست سے تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر بننے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ملک کے بادشاہ سے داروغی مقبرے کی ملازمت لے لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے میں ایک سونے کا دینار لینا شروع کر دیا اور اس طرح اس نے بہت پیسہ جمع کر لیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کی عوض اسے پورے شہر کی داروغی دے ڈالی۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا اور اگلے 2 سالوں کا جزیہ بھی معاف کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے، اس کی عزت بڑھنے لگی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں فرعون کی عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ خود کو بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹنے لگی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، حق کی جگہ باطل لینے لگا۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت تڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری دی کہ ان میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ایک کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح فرعون سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلا لیا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو سبھی نے تعبیر بتائی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر لرکھرانے لگے۔ خدائی کا دعویٰ دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پتھر بھی پڑھ کر پگھل جائیں۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نومولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی سسکیوں اور آہوں نے عرش کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے شیطان سے ڈر کر اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کیا اور نیل میں بہا دیا، جو کہ فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ آپ نے بطور فرزند